بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حاضرین اکرام، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ایک مہینے سے گزر رہے ہیں جو ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس ماہ کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی ماہ آپ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو آپ کے اس پیدائش والے دن کو لوگ عید میلاد النبی کے حوالے سے یاد کرتے ہیں اور آپ کی وفات کو بھی یاد کرتے ہیں۔ گویا زندگی جو پیدائش سے لے کر موت تک ہے، وہ سلسلے میں لوگ مختلف طریقوں سے اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت لوگوں تک پہنچائی جا سکے، لوگ اس سے واقف ہو سکیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور رول ماڈل جو ہے نبی کی زندگی ہے۔ نبی کی زندگی کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس کی تم کاپی کرو، یہ مطلب اس آیت کا ہے۔ اب نبی کی زندگی کی کاپی کرنا یا ان کی سنت پہ چلنا یا ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا، یہ تبھی ممکن ہے جب وہ ان کی زندگی کے بارے میں علم ہو، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہوں، یا ہم ایک دوسرے سے اس سے معلومات کو شیئر کرتے ہوں، تبھی یہ معلوم ہوگا کہ نبی کی زندگی کیا ہے۔ جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو محفوظ ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے، لیکن مستند علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ ان کے پردادا کا نام کیا ہے تو نہیں معلوم، یا پشتوں کے ساتھ جو نسلیں گزری ہیں اس میں سے کسی کا نام بتایا جائے تو نہیں بتائیں گے۔ گویا اپنی نسلوں اور اپنے خاندان کے بارے میں آدمی کا رویہ یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے پردادا اور سکڑ دادا کون تھے، یا کس خاندان و نسل سے اس کا تعلق ہے، یا اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ یا اس کی فیملی جو اسٹرکچر ہے یا لنکج ہے وہ کیا ہے، نہیں معلوم۔ لیکن واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جو آپ کے تعلق سے ہر چیز مستند انداز میں تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ لکھی ہوئی اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام اور اس کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ فراہم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ جس انداز میں اور جس معنی میں ہوئی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے لیے نبی کی ذات رسول کی ذات ہے، اور رسول پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا کلمہ ہی مکمل تب ہوتا ہے جب رسول پر ایمان اور اس کی شہادت کا وہ اقرار کرتا ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد جو دوسری گواہی ہے اس کی یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
بحیثیت رسول ہمارا ایمان ہے آپ پر، اور فی زمانہ اگر آپ تجزیہ کریں گے حالات کا تو سب سے زیادہ دنیا جو انکار کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے۔ مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا تو ایمان ہی مکمل ہوتا ہے رسول ماننے سے، لیکن جنرل جو مسلمانوں کے علاوہ دنیا ہے وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے انسان کی حیثیت تسلیم کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے شوہر کی حیثیت تسلیم کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ اچھے حکمراں تھے، آپ اچھے سپہ سالار تھے، آپ اچھے شوہر تھے، آپ اچھے ایک باپ تھے۔ یہ تمام چیزیں تسلیم کرتی ہے ساری دنیا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے کہ پچھلے دنوں کتاب آئی تھی دا 100 پرسنالٹیز ان دا ورلڈ، 100 شخصیات دنیا کے، ان میں نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو دنیا اس اعتبار سے تو تسلیم کرتی ہے کہ آپ ایک بہت اچھے شوہر، باپ، سپہ سالار، حکمراں، منصف، یہ سب ہیں، لیکن اس حوالے سے تسلیم نہیں کرتی کہ آپ رسول ہیں۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک رسول تسلیم نہیں کیا جائے گا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ رسول ہیں اس لیے آپ اچھے شوہر بھی ہیں، آپ رسول ہیں اس لیے آپ اچھے حکمراں بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس لیے اچھے باپ بھی ہیں، ایک اچھے سپہ سالار بھی ہیں۔ اگر رسول نعوذ باللہ نہیں ہوتے تو اچھے شوہر بھی ہوتے تو ہمارے ایمان کا کوئی مطلب نہیں تھا، ایک اچھے باپ بھی ہوتے تو ہمارے ایمان کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں اس لیے سب ہیں، اور ہمارے لیے ایمان کا ایک ہی واسطہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو دنیا جو ہے حقیقت کا انکار کر رہی ہے کہ زمانے میں جو ریفارم کے لیے، اصلاح کے لیے آخری نبی کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا تھا، اس انتخاب پر وہ سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے، آپ کو رسول نہیں مان کر۔ آپ کی دوسری صلاحیتوں کو تو وہ مانتی ہے، لیکن اللہ نے جو سب سے بڑا منصب، کیونکہ ایک اور بات ہے کہ آپ نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت اچھا شوہر ہوں یا میں بہت اچھا حکمراں ہوں، کبھی دعویٰ آپ نے نہیں کیا ہے۔ باوجود یہ کہ آپ اچھے انسان تھے، باوجود یہ کہ اچھے شوہر تھے، باوجود یہ کہ اچھے حکمراں تھے، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں جو ایسے ہوں ایسے ہوں۔ لیکن آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں رسول ہوں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، یہ دعویٰ آپ نے کیا تھا، اور اسی بنیاد پہ لوگوں کو بلایا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا، تم تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا، میں خدا کا فرزاتا ہوں، میں نمائندہ ہوں، میری بات کو مانو۔ یہ جو دعویٰ ہے آپ کا، یا یہ کلیم جو ہے، جو آپ نے جو ہے پوری مثبت انداز میں جو لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہی ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ مسلمانوں کی ایمان کی بنیاد یہی ہے۔ دنیا تو خدا کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے رہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معاملے میں دنیا بہت ساری قوموں کے نام لے سکتی ہے کہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے معاملے میں یہاں دنیا آ کر رک جاتی ہے۔ اور یہی ایک کنفلکٹ ہے دنیا کے اندر، یہی ایک تضاد اور کشمکش کا نقطہ ہے دنیا کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک فلاسفر نے ایک بہت اہم بات کہی تھی، لیکن دنیا کیسے ٹویسٹ کرتی ہے حقیقت کو، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ محمد واز سکسیڈ ایز اے اسٹیٹمنٹ اینڈ فیل ایز اے پروفٹ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حکمراں کی حیثیت سے تو کامیاب ہو گئے، لیکن پیغمبر کی حیثیت سے فیل ہو گئے، نعوذ باللہ، کہ دنیا میں ان کی جو ہے مسلمانوں کی حکومتیں یہاں سے وہاں تک بن گئی اور ایک پورے علاقے پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو حکمراں کی حیثیت سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہیں، لیکن پروفٹ کی حیثیت سے آپ ناکام۔ تو دنیا کس چیز کا انکار کر رہی ہے؟ دنیا کس چیز کو تسلیم کرنا نہیں چاہتی ہے، یا دنیا کس چیز کو اقرار کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ بہت اہم بات ہے۔
اس لیے کہ اصل چیز تو رسالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لگیا ہوا جو منصب ہے وہ تو رسالت کا منصب ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو ایمان کی پوزیشن ہے وہ آپ کے رسول ماننے کی وجہ سے. اگر رسول نہیں مانا جاتا ہے آپ کو تو مسلمانوں کے ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں. اور دنیا میں کوئی یہ کہلانے کے قابل نہیں ہے کہ ایمان والا اور مومن ہے، اس لیے کہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارے لیے، خدا کی وحدانیت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. اور صرف رسالت نہیں بلکہ آخری رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس حیثیت سے دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں حالات میں، تو دنیا سب سے زیادہ جو ہے اس چیز سے خوف کھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، ڈرتی ہے کہ اس حقیقت کا جو ہے وہ کس طرح سے اقرار کریں. اس حوالے سے جو ہے آج ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی کیوں نہیں ہے، یا یہ کہ اگر دوسرے انداز میں بات کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کیوں سمجھتی ہے یہ دنیا. یہ دنیا نے ایک ایٹیٹیوڈ اور ایک رویہ کیوں اپنا رکھا ہے، جبکہ قرآن نے ایک بہت اہم بات کہی ہے. جیسے سورہ نشرہ کے اندر آپ دیکھیے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تمہارے ذکر کے آوازے کو بلند کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے اس کا اعلان عام کر دیا ہے. یہ اس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی قرآن کی جب کہ اللہ کے رسول کو مکہ کی وادیوں میں تکلیف دی جا رہی تھی. آپ کا کوئی حالی اور موالی نہیں تھا، آپ کا کوئی نگراں اور سپورٹر نہیں تھا، آپ کو جو ہے کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. ایسے حالات میں جب کہ پورے مکہ کے کفر اور شرک نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ آپ کا باہر نکلنا، آپ کی کھلی دعوت دینا، آپ کا آرام کرنا، وہ سب متاثر ہو گیا تھا. یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، اور مدینہ میں جا کر ایک سکونت اختیار کی آپ نے. گویا ان حالات کے اندر یہ آیت اتر رہی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کے آوازے کو بلند کر دیا ہے. یہ آوازہ، یہ ذکر جو ہے ہم ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. کچھ ہو سکتا ہے ایسے وقت میں جب کہ گلی گلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جانے کی کوشش ہو رہی ہو، آپ کے ماننے والوں کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہو، حضرت بلال کو کھینچا جاتا ہو، حضرت قبیب کو جو ہے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہو، حضرت جو ہے زید بن دسنہ کو تیروں چھنی کیا جاتا ہو، یا عمار بن یاسر کو تکلیف دی جاتی ہو. ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ایک پیشن گوئی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا ہے. کیسے کیا ہے؟ قرآن نے اس کی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ذکر کو بلند کر دیا ہے آپ کے. ذرا اس پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں یہ تسلی کیسے دی گئی کہ اب کہ آپ کا جو دور جو ہے اس سے بہتر دور آنے والا ہے. یہ دور جو گزر رہا ہے آپ کا، جو مشکلات اور پریشانیوں کا اور حالات کی خرابیوں کا جس میں آپ پریشان حال ہیں، یہ دور گزر جائے گا اور اس کے بعد آنے والا دور بہتر ہوگا. یہ سورہ ضحیٰ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر جو ہے مختلف صورتوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے دور کو بہتر دور سے تعبیر دی ہے کہ آپ کے لیے بہتر دور آئے گا، کہ یہ دور جو آپ کی قرض پرسی اور پریشانی کا ہے یہ ختم ہو جائے گا. دیکھ لیجئے، اب آپ اگر دنیا کا میپ دیکھتے ہیں نا، اگر دنیا کے میپ میں دیکھیں تو فار ایسٹ، بہت مشرق بعید کی طرف اگر آپ جائیں گے، انڈونیشیا جہاں ملیشیا کے ممالک ہیں، اس طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کو لگے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. انڈونیشیا کے تقریباً اور ملیشیا کے اگر ملائیں تو 3500 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورے سمندر میں پھیلے ہوئے ہیں. جکارتا اس میں سے ایک پائے تخت ہے ملک کا، وہاں پر فجر کی اذان شروع ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ کس طرح سے ثابت ہو رہی ہے. جکارتا اس ملک کا پائے تخت ہے، وہاں پہ فجر کی اذان جب شروع ہوتی ہے تو یہ فجر کی اذانیں پورے جزائر میں چلتے رہتی ہیں. 3500 جزائر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سارے 3000 جزائر میں یہ اذان چلتے رہتی ہے فجر کی. آدھے گھنٹے تک اذانیں چلتی ہیں. ٹائم کا جو ڈفرنس ہے، وقت کا جو فاصلہ ہے، اس میں یہ تھوڑے 2-3 منٹ کے وقفے سے اذانیں شروع رہتی ہیں،
اور پورے علاقے کے اندر آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی اذانیں چلتی ہیں۔ اب اس میں اللہ اکبر، محمد رسول اللہ، یہ ساری جو ہے تکرار ہوتی ہے بار بار اذانوں کے اندر۔ یہ اذانیں جب آدھے گھنٹے کے بعد ملیشیا انڈونیشیا سے جب بنگلہ دیش اور بھارت میں جب داخل ہوتی ہیں تب ایک پون گھنٹہ اور گزر چکا ہوتا ہے، پون گھنٹے کا فاصلہ ہے، اذانیں چل رہی ہیں۔ جو اذان فجر کی شروع ہوئی تھی وہ اذان کنٹینیوز ہو رہی ہے، وہ اذان پورے جکارتا سے، وہ جزائر سے لے کر ملیشیا انڈونیشیا سے گزر کر جو ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان میں جب کلکتہ میں اذان ہوتی ہے تو وہاں کے ٹائمنگ میں تقریباً پون گھنٹے کا فرق ہے۔ اور اب یہ کلکتہ سے دلی کی طرف جب رخ کرتی ہے اور دلی سے جب پاکستان کی طرف اسلام آباد اور راولپنڈی میں جب اذانیں ہوتی ہیں تو یہ تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہے، 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اذانیں چل رہی ہیں، جکارتا سے جو شروعات ہوئی تھی یہ اذانیں چل رہی ہیں، وہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ ہے۔ اور جب یہ اسلام آباد سے گزر کر عراق، ایران اور پورے مڈل ایسٹ سے گزر کر جب یورپ میں داخل ہوتی ہیں اور جب میڈرڈ اسپین کے اندر مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر فجر کا، تو جکارتا کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، ظہر کی اذان شروع ہو چکی ہے۔ ابھی فجر کا وقت ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ٹریول کر رہی ہے فجر، یہ فجر جو سفر کر رہی ہے یہ میڈرڈ میں جا کر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ جکارتا کا مؤذن ظہر کی اذان کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ مسلمانوں کی ایمان کی جان ہے۔ اگر رسول نہیں مانتے ہیں تو کوئی ایمان نہیں ہے، اور اس کا وہ اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان اس طرح گزرتا ہے پوری دنیا سے اور وقفے سے گزرتا ہے۔ پھر یہی نہیں، جب میڈرڈ سے گزر کر جب فارس مغرب کی طرف جاتا ہے اور امریکہ پہنچتے پہنچتے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی آدھی دنیا کا سفر میڈرڈ میں جا کے ختم ہوتا ہے، آدھی دنیا باقی رہتی ہے، تب ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر، اور پھر اذانیں نہیں، اذانوں کے بعد دعائیں ہیں، دعاؤں کے بعد نمازیں ہیں، نمازوں میں جو اقامت ہے، اقامت میں کیا پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں اتحیات میں کیا پڑھا جاتا ہے، درود کیا پڑھے جاتے ہیں، وہ رفعنا لک ذکرک۔ قرآن کی پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، ایک باریک سا سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ کوئی ایسا حصہ بھی نہیں ہے یا خالی حصہ نہیں ہے جب یہ فضا اور جب یہ ماحول اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ کے ذکر سے خالی رہتا ہو۔ یہ ہے رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کے آوازے کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو خدا نے اتنا عام کر دیا ہے اور مسلمانوں کی ایمان کی جان بنا دیا ہے اس کو، لیکن یہ ساری دنیا آخر ایک دشمن کیوں ہو گئی ہے؟ رسول کی دشمن کیوں ہے دنیا؟ یا یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ رسول کا دشمن کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ پہ انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو کروں گا، یہ وجہ کیا ہے اور اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا کن چیزوں کو پکڑ کر جو ہے دشمنی اختیار کر رہی ہے، یا دنیا نے کن چیزوں کو پکڑ کر رسول سے دشمنی کا رویہ اختیار کیا ہے، اور یہ رویہ اسے کیسے مہنگا پڑے گا، اور مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنیادی طور پہ دعوت کا کام شروع کیا تھا مکہ کے اندر، تو آپ کے تعلق سے ایک طبقہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ طبقے نے آپ کو منع کیا، نہ ماننے کے اوپر پریشر بنایا، نہ ماننے کے اوپر تکلیفیں دی، اور نہ ماننے کے اوپر آپ کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بات مان کے چلیے کہ جو بھی زمین پر حق بات کا اعلان کرے گا، سچائی کا بول بالا کرنا چاہے گا، وہ ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ زمین میں جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زمین میں جو اپنی چلاتے ہیں، ان کے خلاف یہ کلمہ پڑتا ہے، ان کی چودراہٹ کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ دعوت تک کا عام بات نہیں ہے، بلکہ ان کی چودراہٹ کو چیلنج ہوتا ہے، ان کے نظام کو چیلنج ہوتا ہے، ان کے سسٹم آف لائف کو چیلنج ہوتا ہے، طرز زندگی اور تہذیب کو چیلنج ہوتا ہے کہ یہ کون سی تہذیب کا اعلان کر رہے ہیں، یہ کون سی خدا کو ماننے کی بات کرتے ہیں، اور یہ خدا کو ماننے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری چودراہٹ کا کیا مقام ہے، یہ ہماری چلے گی یا نہیں چلے گی،
یا صرف خدا اور رسول کی چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ یہاں پر تو اعلان ہوتا ہے کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وہ آتیون، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ گویا دوسروں کی اطاعت، دوسروں کی اتباع، دوسروں کے آرڈر کو فالو کرنا، دوسروں کے حکم کو ماننا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا اعلان ہے یہ، اور یہ اعلان دوسرے تمام اعلانات کو سسپینڈ کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ دنیا کے چودھری اس کے لیے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر پوری تاریخ گواہ ہے اس پر۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بات شروع کی، کیا ہوا؟ ملائے اعلیٰ جو ملائے قوم جو چودھری تھے قوم کے، انہوں نے کیسے مذاق اڑایا، کیسے ٹھٹا اڑایا ان کا، کس طرح ان کو جو بے عزت و بے آبرو کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ آج کوئی ان کے نام کو لینے والا نہیں ہے، لیکن نوح کو نام کے لینے والے ہیں، نوح پہ درود و سلام بھیجنے والے ہیں، نوح علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے کا اعلان کرنے والے لوگ آج موجود ہیں۔ لیکن کون جانتا ہے ان کے زمانے کے جو چودھری تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ان کی خبروں کے نشان بھی نہیں ہے۔ ایک سیلاب آیا اور اس نے پوری نشانیوں کو مٹا کے ختم کر دیا۔ اللہ کا ضابطہ جو دنیا کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے ابل آباد ہوتے ہیں۔ وہ زمین میں ہو سکتا ہے کہ ختم کر دیے جائے، لیکن تا قیامت ان کے نام و نشان باقی رکھے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی سنت ہے، اور خدا کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کو چھوڑیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ لیجئے، میں نمرود کھڑا ہوا، ظلم و جبر کی ایک داستان اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت اور آپ کے طریقہ کار پہ اختلاف کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ تکلیفیں دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی آزمائش ہوئی، لیکن وہ ثابت قدم رہے، حق کو ثابت کرنے کے لیے ثابت قدم رہے۔ نتیجہ کہ اس امتحان سے بھی پاس ہوئے، اور اللہ نے نمرود کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ نمرود کون ہے؟ نمرود تو ہم نام جانتے ہیں کہ قرآن نے ریکارڈ پہ لایا ہے، اس لیے ہم نمرود کو جانتے ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اصل دشمن اور آپ کے خلاف کھڑے رہنے والی جو قوتیں تھیں، اس کا علم اس لیے ہمیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا آج نمرود کون ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پوری نسلوں کا امام بنا دیا۔ انی جاعلوں کا للناس اماما، کہ ہم آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والے ہیں۔ اس وقت یہودی جو ہیں، اس وقت عیسائی جو ہیں، اس وقت جو مسلمان ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں۔ گویا یہ اتنی قوموں کی امام تو ابراہیم علیہ السلام ہے، اور عیسائیوں سے بڑھ کے آبادی دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمان سب سے بڑی تعداد میں ہے۔ یہ جتنے بڑے مذہب آسمانی ہیں اس کی امامت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کا کہ ایک رسول جو ہوتا ہے وہ رسول وقت کا لیڈر ہوتا ہے، وہ قائد ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے۔ جب قوم ان کو چھوڑ کر دوسری طرف لپکتی ہے، قوم ان کو چھوڑ کر جب دوسروں کی دم پکڑ کر چلتی ہے تو دنیا میں نیست و نابود ہو جاتی ہے، حالات پریشانی کے حالات سے گزرتی ہے۔ اپنی کیے کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، اپنے کارنامے اور اپنی جو کوششیں اور اپنی غلطیوں کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا بوجھ بھی کسی پہ ڈال دیتی ہے، اپنی غلطیوں، ناکامیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کا بوجھ بھی کسی پہ ڈال دیتی ہے، اور وہ جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے صحیح ہے۔ نبی کو نبی ماننا، رسول کو رسول ماننا، ان کی کہی بات پر عمل کرنا، جب دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر ایسے ہی نہیں ہے۔ فرعون کے زمانے میں آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں پوری ایک جمعیت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میقو والا فرعون، اس کی فوجی استبداد، اس کی حکومت اتنی مضبوط تھی کہ اس کو اکھاڑنا مشکل تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی بات رکھی اور جس انداز سے کام کیا، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام تا قیامت باقی ہے، لیکن فرعون کو آج کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے خاندان سے ہیں؟ کسی نے کہا ہے آج تک کہ فرعون ہمارے باپ دادا کا تھا یا ہمارا نسلی خاندان فرعون سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہیں اس زمانے میں، ابو جہل اور ابو لہب، کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر کہ ہم ان کے خاندان سے آج موجود ہیں؟ کوئی ابو جہل کے خاندان کی کوئی شجرہ لا کر پیش کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ابو لہب کے خاندان سے ہم ہیں، کعب بن اشرف کے خاندان سے ہم ہیں، یا یہ حیہ بن اخطب کے خاندان سے ہم ہیں،
کوئی امیہ بن خلف کے خاندان کا شجرہ لاتا ہے کیا آج؟ اللہ نے ان کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، اللہ نے ان کی جڑ کو زمین سے کاٹ کر رکھ دیا، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں اور انہیں کوئی جاننا اور پہچانتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک قرآن و حدیث اس کے اوپر متعین نہیں کرتا ہے کہ یہ کون ہے، کوئی دنیا میں ان کو جانتا نہیں ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ، ان کے ماننے والے، ان کے ذکر کا آوازہ، ان کو جاننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان پر جان لٹانے والے، ان کی شریعت پہ چلنے والے تا قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ ہماری ہماری ایمان کی حیثیت میں رسول کی ذات کیا ہے؟ رسول کی ذات رسول ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور رسول ہیں اس لیے آپ سب کچھ ہیں، رسول ہیں اس لیے سب کچھ ہے۔ یہی بات ہے، جب مکہ فتح ہو رہا تھا، میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں چلو۔ مکہ فتح ہو رہا تھا اور جب فوجیں مکہ سے باہر پڑی ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ وادی میں فوجوں کو پھیلا دو۔ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، یہ وادی کے اندر مکہ کے پھیلا دیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 لوگ جو ہے چولہے جلا کر اپنا کھانا بنانے لگے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے اور اس وقت تک ایمان کا انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے ابو سفیان بن حرب کو لے کر ہاتھ پکڑا اور پہاڑ پر لے گئے، کہا کہ ابو سفیان دیکھو یہ کیا ہے۔ مجھے کہا کہ اتنی بڑی جمعیت مکہ کے دامن میں آ کر ٹھہر گئی ہے اور کل مکہ پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عباس تمہارے بھتیجے کی بہت عجیب شان ہے، یہ تو شاہوں اور بادشاہوں کی جیسی فوج لے آیا ہے، یہ شاہوں اور شہنشاہیوں کی جیسی فوج لے کر آیا ہے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو بات کہی ہے وہی میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان تم غلط کہہ رہے ہو، یہ شاہ اور شہنشاہیوں کی جو ہے شان نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کی شان ہے۔ اس لیے آپ داخل جب ہو رہے تھے مکہ میں تو آپ کا سر جو ہے جھکا ہوا تھا۔ فاتح آپ تھے، مکہ کو فتح کیا تھا، لیکن فاتح آج دنیا کے اندر جو بھی علاقے فتح ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے؟ کچھ بھی کرتے ہیں، گھروں کو لوٹتے ہیں، عورتوں کو برباد کرتے ہیں، دولت کو لوٹ لیتے ہیں، قتل عام مچا دیتے ہیں، ذرا سا اختیار کیا ملتا ہے دنیا کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے فتح کے بعد بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ رکھا ہے کہ نہیں، تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم بھری ہوئی فصل کو نہیں کاٹ سکتے، تم ہرے بھرے درخت کو جلا نہیں سکتے۔ یہ سارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یعنی حالت جنگ میں بھی اسلام نے روکا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے۔ جب مارا ماری کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی گردن کاٹنی پڑتی ہے، اس وقت بھی کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ایک فاتح کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، اور جو ہے ذکر کرتے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ نبی کی شان ہے، یہ رسول ہیں۔ اگر ایک حاکم ہوتے تو حاکم جس طرح سے اور جگہوں کو فتح کرتا ہے اسی طرح کا معاملہ وہاں ہوتا، لیکن ایک رسول تھے، اس لیے یہ امن و امان کے ساتھ مکہ کو فتح کیا گیا، اور یہی امن و امان کی تعلیم آپ نے اپنے فالوورز کو دی ہے، یہی امن و امان کی تعلیم آپ نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے۔ 15 اگست کو جب طالبان گھس رہے تھے، کوئی خون خرابہ کیے بغیر انہوں نے کابل کے اندر داخلہ لیا ہے، ہم نے دیکھا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اعلان کیا کہ جن لوگوں نے جو جو گناہ کرے ہیں سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک ملک فتح ہو رہا ہے اور وہاں کے مجرموں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جن کی بیوی بچوں کو ان کے سامنے کاٹا گیا، گولیوں سے داغا گیا، ان کی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ایسے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے اس دور کے اندر کہ ایسے ظالموں کو بھی معاف کر دیا گیا ہے کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ آج ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رسول کی شان ہے۔ رسول کو مانیں گے تو یہ عمل ہوگا۔ ایک حکمراں کو مانیں گے تو حکمراں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حکمراں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لیا جائے، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس سے بڑا بدلہ لیا جائے، ان کو سبق سکھایا جائے، ان کو دبایا جائے اور ان کی نسلوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ حکمراں کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ہمارا ایمان آپ کی رسالت پر ہے، تو آپ کے ماننے والوں کا عمل بھی یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہی طریقہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ اصل بات ہے، اس لیے رسالت پر ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ ایک اچھے شوہر ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ اچھے حکمراں ہیں، ایک آپ اچھے جو ہے والد ہیں، آپ منصف ہیں، سب ہیں آپ، لیکن رسول کے بعد ہیں، رسول پہلے ہے۔
یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اگر اس میں کوئی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے مسلمانوں کے بیچ میں ایمان رکھتے ہیں، اور یہ جو طریقہ ہے بنیادی طور پر یہ اس لیے دشمن ہو رہا ہے دنیا کہ مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر رسول کی زندگی بڑی پیوست ہے رسول ہونے کی حیثیت سے۔ آپ دیکھیے مسلمان شراب کتنا پیتے ہیں، اور کیوں نہیں پیتے مسلمان شراب؟ دنیا میں تو بہت لوگ شراب پیتے ہیں، کیوں نہیں مسلمان شراب پیتے ہیں؟ کس کی تعلیمات نے ان کو روک رکھا ہے؟ کیوں رک جاتے ہیں وہ؟ سود کے معاملے میں بڑا غور و فکر کرتے ہیں کہ اس کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ کیوں سود نہیں لیتے وہ لوگ؟ کیوں سود نہیں کھاتے؟ 100 روپے پر 100-150 روپے کا اضافہ کیوں نہیں کرتے اپنی انکم میں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ تعلیمات سے بندھے ہوئے ہیں۔ کس کی تعلیمات سے بندھے ہوئے ہیں وہ لوگ بے پردہ زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ وہ 5 وقت مسجدوں میں آ کے اپنے جبینوں کو کیوں ٹیکتے ہیں؟ کس کی ہدایت ہے یہ؟ اور کون روکتا ہے انہیں ایسا نہیں کرنے سے؟ اس پر غور کیجئے۔ آپ بازار جاتے ہیں کسی شہر میں، وہاں پہ ایک حلال ہوٹل ڈھونڈتے ہیں آپ کے، کہاں حلال ملے گا آپ کو؟ کسی بھی ہوٹل میں جا کے حرام کھانے کے لیے آپ کی طبیعت چاہتی نہیں ہے۔ یہ طبیعت کیوں نہیں چاہتی ہے آپ کی کہ کسی بھی ہوٹل میں جا کر جو ہے حرام کھا لیں آپ؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ آپ کی زندگی میں بڑے پیوست ہیں۔ رسول کی زندگی مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیوست ہے۔ وہ اس لیے حلت اور حرمت کا خیال کرتا ہے۔ وہ شراب پینے میں فیصلہ کرتا ہے کہ کریں یا نہ کریں۔ ہمارے رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور رسول کی تعلیمات خدا کی تعلیم سے جڑی ہوئی ہے کہ خدا نے روکا ہے اس لیے رسول نے بتایا ہے۔ خدا نے ہم کو ڈائریکٹ تو نہیں بتایا ہے، خدا نے رسول کے ذریعے سے بتایا دیکھو یہ میری تعلیمات ہیں، تم شراب مت پینا، زنا نہیں کرنا، تم نے جو ہے جوا نہیں کھیلنا ہے، تم نے جو ہے جو مختلف قسم کے گناہ نہیں کرنا ہے، تم یہ تمام چیزوں سے بچو گے اور یہ کرو گے۔ یہ زندگی کا جو معیار ہے یہ رسول کو ماننے کے نتیجے میں ہے، یہ حکمراں کے نتیجے میں یا اچھے باپ کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ رسول کی زندگی بڑی جڑی ہوئی ہے ان کی زندگیوں سے، اور یہ شراب سے، جوا سے، سود سے، مختلف اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اس میں ملوث نہیں ہے، ایک تعداد ملوث ہے ان کی، گڑبڑی کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن مسلمانوں کی میجارٹی سود سے بچتی ہے۔ مسلمانوں کی میجارٹی جو ہے سود سے بچتی ہے، حلت اور حرمت کے معاملات کو سمجھتی ہے، بھلے ہی ایک آدھ معاملے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن دوسرے معاملے میں وہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو جانتے ہیں۔ یہ چیز دنیا کو بڑی عجیب لگتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہماری طرح یہ محفل رنگ و نسق کیوں نہیں پیدا کر لیتے، یہ دنیا کی رنگینیوں سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے، یہ دنیا جو ہے جس طرح بیچ کے اوپر سنبات لیتی ہوں ننگی عورتیں پڑے رہتی ہیں، ان کی عورتیں کیوں نہیں پڑی رہتی ہیں، یہ برقع در برقع اور نقاب در نقاب اوڑھ کر چلتی ہیں، آخر کون سی چیز ان کو روکتی ہے کہ اس طرح کریں؟ وہ کون سی تعلیمات ہیں ایسی؟ وہ چاہتے ہیں کہ رسول کی زندگی ان سے الگ کر دی جائے، رسول کے احکامات اور تعلیمات کو ان کی زندگی سے الگ کر دیا جائے۔ ان کے جو احکامات نے ان کو بنایا ہے کہ ایک لیکر لیس سوسائٹی جو بنائی ہے، شراب کے بغیر جو سوسائٹی بنی ہے، سود کے بغیر جو سوسائٹی بنی ہے، یہ سوسائٹی کو جو ہے اڈلٹریٹ کر دیں، اس کو جو ہے مکس کر دیں اس کو دنیا کے ساتھ۔ دنیا شراب پیتی ہے، مسلمان بھی پینے لگے، جوا کھیلتی ہے، کھیلنے لگے لوگ مسلمان، اور جو ہے زنا کرتی ہے اور مختلف قسم کی فحاشی میں ملوث دنیا ہے، ایک سڑی ہوئی تہذیب کی علمبردار دنیا ہے۔ مسلمان بھی ایسے ہو جائیں، لیکن مسلمان کو جو چیز روکتی ہے، جو چیز اس کے لیے حد فاصل بنتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، ان کی تعلیمات ہیں۔ انہوں نے آ کر جو سمجھایا ہے، انہوں نے جو بتلایا ہے، ان کی تعلیمات جو ہم رات دن سنتے ہیں، یہ روکتی ہے ہمیں۔ تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہیں، یہ ہمارے قدم سے قدم، تال سے تال ملا کر کیوں نہیں چلتے ہیں، یہ ان کی اپنی الگ دنیا کیوں ہیں، ان کا طریقہ زندگی الگ سے کیوں ہے۔ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم الگ سے اپنی زندگی اور اپنا طریقہ کار، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے سویلائزیشن کو پروٹیکٹ کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب مکس ہو کر رہیں، جیسی ان کی سڑی ہوئی تہذیب ہے ویسے ہم ہو جائیں، جیسے وہ جیتے ہیں ویسے ہم جینے لگ جائیں۔ ہمارا اپنا جینے کا طریقہ، ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا طریقہ زندگی، ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ وہ مینٹین کرنے کے بارے میں کبھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت کم ہانکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو رسول، جس کی رسول کو تم رسول مانتے ہو، رسالت پر ایمان رکھتے ہو، جس کی رسالت پر، دیکھو ان کی زندگی کیسی تھی۔
عجیب غلط سلط واقعات بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ واقعات ایسے نہیں شروع سے بیان کیے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کیچڑ شروع سے اچھالا جا رہا ہے، جب سے آپ کی نبوت کا اعلان ہوا ہے، جب سے آپ کے تعلق سے کنفیوژن پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ کنفیوژن چلتے چلتے اس دور کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ اور اس دور کے اندر آپ دیکھیں ڈنمارک کے کارٹون اسی طرف اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم امن کا پیغمبر کہتے ہو، یہ ٹیررزم کے جو ہے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ ان کے صافے سے جو ہے میزائل بتائے جاتے ہیں، ان کے صافے سے گن بتائی جاتی ہے اور توپ بتائے جاتے ہیں۔ جہاد کے تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے، ٹیررزم کے ساتھ مکس اپ کر کے کنفیوژن پیدا کر دیا ہے۔ ایسی چیزیں لا کر وہ کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے اسلام فوبیا میں جو ہے داخل ہو جائے اور اسلام سے ڈرنا شروع کر دے، اور ایک فوبیا قسم کا جو انسانوں میں پیدا ہو جائے کہ اسلام بہت شدید اور خطرناک جو مذہب ہے، اس کی تعلیمات بہت ڈینجرس ہے، اس سے دور رہا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں پیش کرنا، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ صرف انہوں نے پیش نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ان کو مل گئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ سلمان رشدی جیسے لوگ، تسلیمہ نسرین جیسے لوگ، یہ مسلمانوں کے اندر بھی مل گئے ہیں جو نبی کی ذات کو مشکوک بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اگر نبی کی ذات مشکوک ہوگی تو کیا ہوگا، اس پر سوچ لیجئے کیا ہوگا۔ نبی کی ذات پر قرآن اترا ہے، آپ پر اور مجھ پر نہیں اترا ہے قرآن، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے۔ اگر نبی کی ذات مشکوک ہو جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ نبی نے جتنی تشریحات کی ہیں قرآن کی، جتنی احادیث بیان کی ہیں، جتنی تفسیریں موجود ہیں، یہ ساری تفسیریں مشکوک ہو جائے گی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشکوک ہو جائے گی۔ یہ شریعت مشکوک ہو جائے گی، یہ دین مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ سب اترا ہے، ہم پر اور آپ پر نہیں اترا ہے۔ ہم تو فالوورس ہیں، ہم تو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر اطاعت کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے کہ ایسے بھی تھے آپ، جیسے دشمن چاہتا ہے بتانا ہمیں، اگر ایسے بھی تھے آپ، اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے دل کے کسی کونے کے اندر، تو ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان مشکوک ہو گیا تو قرآن، شریعت، دین سب مشکوک ہو جائے۔ یہ اصل بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو فی زمانہ دنیا جو چاہ رہی ہے وہ یہی، آپ کے وہ لائے ہوئے ساری تعلیمات کا جو مشکوک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور ہم جو ہے ڈیفنس میں جا رہے ہیں۔ ڈیفنس میں آپ نے کہا کہ دعوت دو اللہ کے حکم کے مطابق، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کہے کہ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اننی من المسلمین۔ اب دعوت کا کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کے تعلق سے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا طریقہ کار ایک طرف اعلان کر رہا ہے، اور دنیا ایک طرف دعوت کے کام کو سمجھ رہی ہے۔ اب ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگر عمر گوتم گرفتار ہوتے ہیں، اگر کلیم صدیقی صاحب گرفتار ہوتے ہیں، یہ اپنے مقصد کو پا گیا ہے لوگوں نے۔ ان کے تعلق سے جو رویہ حکومت نے اختیار کیا ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں، ہمارے کسی سپورٹ کا محتاج نہیں ہے، کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے قبول کر لیا ہے ان کو، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، انہوں نے کسی زنا اور بدکاری نہیں کی ہے، انہوں نے چوریاں اور ڈاکے نہیں ڈالے ہیں، انہوں نے وہی کام کیا ہے جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے، وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو محمد رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ اس پہ اگر دشمن اور وقت کے چودھری اگر کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کے تعلق سے، کوئی برا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے عظمت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ آج دشمن ہمیں تول رہا ہے کہ ہم کتنے وزندار ہیں۔ خوف کھانے کی بات نہیں ہے، ڈر کے بیٹھ جانے کی بات نہیں ہے، میدان میں کھڑے رہ کے فیس کرنے کی بات ہے، میدان میں کھڑے رہ کے فیس کرنے کی بات ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیم نہیں دے سکتے، کسی کو دعوت نہیں دے سکتے؟ کون کہتا ہے یہ؟ کیا بھارت کا قانون کہتا ہے؟ یہ شریعت منع کرتی ہے؟ پھر خوف کس بات کا ہے؟ ڈر ہم کس سے رہے ہیں؟ کون سی چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کو جو رسول مانتے ہیں وہ کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور اسی لیے آپ نے اپنی بات کو عام کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں جہاں مسائل پیدا ہوں گے وہاں محمد رسول اللہ کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور محمد رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ہی مسلمانوں کی یہاں پر نجات اور کامیابی ہے۔ حالات میں تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں، بے بسی اور بے کسی کے دن گزر سکتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ ناکام نہیں ہو سکتے، نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔
اللہ جب ان کو استقبال کرے گا، ان پہ سلام بھیج کر ان کا استقبال کرے گا، وہاں کم سے کم ہمیں ان نیکیوں کا احساس ہوگا جو اس زمین کی پشت پر ہم کرتے رہے ہیں۔ اس زمین کی پشت پر جو نیکی ہم کرتے رہے ہیں، اس وقت تو احساس ہوگا جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور جب ہماری زندگی کا احتساب ہم سے لیا جائے گا۔ ہم کیا کر رہے تھے، کیا حالات تھے، کیا کر رہے تھے، نبی کے دین کا کیا حال ہو رہا تھا، نبی نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، یہ سوال ہم سے ہوگا۔ اگر ہم اس وقت اللہ کو مطمئن کر سکتے ہوں، اللہ کو صحیح جواب دے سکتے ہوں تو بڑی بات ہے، اور نہیں کر سکتے تو اپنا ٹھکانہ کہاں ہوگا ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں اس موقع پر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے جو وقت آپ کو دیا ہے اور جو صلاحیت آپ کو دی ہے، ان صلاحیتوں کو، اوقات کو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے استعمال کیجیے۔ محمد رسول اللہ کو پڑھیے، ان کی زندگی کو جانیے، درود و سلام بھیجیے آپ پر، ان کی محفلوں کو گرمائیے جس میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کا ذکر ہے اس طرح رسول کا ذکر بھی ہے، ذکر رسول بھی عبادت ہے۔ ان کی محفلوں میں بھی جائیے، رسول کی زندگی سے اپنی زندگی کو کمپیئر کیجیے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، کس مقام پر ہے، کتنا اسپیس باقی ہے ہمیں کام کرنے کے لیے، ان تمام کا جائزہ لیجیے۔ اور ممکن ہے کہ اس پر آپ خود محسوس کریں گے کہ ہماری غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں اور کمیاں کیا کیا ہے، اور اس سے اللہ سے توبہ استغفار کر کے ان کو درست کرنے، ان کو کریکٹ کرنے اور اس کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کریں۔ یہی آپ سے درخواست ہے۔ اس موقع سے کریں گے، اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد جس میں آپ تشریف فرمائیں، یہ تقریباً 450 سال پرانی مسجد ہے۔ جو یہاں کے معاملات کو جو لوگ دیکھتے ہیں، یہاں کے ریپیئر کا، اس کے تزئین کاری کا، یا یہاں کی صفائی کا، یہاں کی امامت اور موذنیت اور یہاں کے خادمین کا، یہاں پر جو کچھ لنگر چلتا ہے، 2 ٹائم کھانا غریبوں کو جو بانٹا جاتا ہے، یہاں غیر مسلموں دعوت کا کام ہوتا ہے، لائبریری چلتی ہے، مسافر خانہ ہے، لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے آسانی ہے، اور وہ تمام سامان ہیں جو کسی ایمرجنسی حالات میں تدفین وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سب یہاں سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سارے کاموں کا جو تخمینہ ہے کافی بڑا ہے، اور یہ تخمینہ جو آپ کے سامنے سے جھولی گزرتی ہے اسی میں سے پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ جو بھی مناسب سمجھتے ہوں اس میں تعاون کریں، آگے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا کرے گا۔ تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں 2-3 منٹ میں اس کو میں ختم کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسول کی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایمان جو ہے وہ رسول پر لانا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول نے کلیم بھی وہی کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم وصف ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک آپ بہتر شوہر بھی ہیں، بہتر والد بھی ہیں، بہتر حکمراں بھی ہیں، اور بہتر جو ہے جو منصف بھی ہیں، اور بہتر سپہ سالار بھی ہیں اس کے نتیجے میں۔ اور رسول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو ماننا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے، اور جو کچھ احکامات اللہ کے رسول نے دیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان احکامات سے پچ پٹ ڈالنا مسلمانوں کو دنیا میں رسوائی کا باعث ہے، اور اگر مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے کے نتیجے میں کہیں رسوائی اور پریشانی بھی ہوتی ہے تو یہ دنیا کی کامیابی کی نشانی ہے، یہ ذلت کی نشانی نہیں ہے۔ اسلام کو اپنانے، اسلام پہ چلنے کے نتیجے میں اگر جیل جا رہے ہیں تو یہ جیل جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لوگ تو ڈاکے اور چوری کر کے جیل جاتے ہیں، مرڈر کر کے جیل جاتے ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے نتیجے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ عین ہمارا اعزاز ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ برسوں اس کے اندر رہے، اللہ کرے جلدی سے وہ نکل آئیں، لیکن اگر ایسا موقع انہیں آتا بھی ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اعزاز کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو قبول کر لیا ہے، یہ مان کے چلیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیوں رکھتی ہے؟ مسلمانوں کے اعمال حلت و حرمت کے ہیں، اس کے نتیجے میں جو رسول کی زندگی کو مسلمانوں سے کاٹنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، کتنے فلمیں بنائی جاتی ہیں، کتنے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتنے آرٹیکلس آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں جو آتے ہیں، وہ تمام واقعات ہم پڑھتے ہیں اور اس کے نتائج بھی کیا نکل رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا کبھی کوئی ایمان والا آدمی کبھی کوئی انسیڈنٹ بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا وہاں پر یورپ کے اندر
کہ ایک ٹیچر کو گلا کاٹ دیا ایک چیچنیا کے اسٹوڈنٹ نے، وہ برداشت نہیں کر سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو آپ کی شان میں کی گئی تھی، اس ماسٹر کی جو کارٹون اس نے بنائے تھے اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے وارننگ دی، 1 سال کے بعد دوسری مرتبہ بھی اس نے وہ حرکت کی تو وہ عمل کر دیا اس نے، جو تاریخ کا ایک حصہ بن کر ہمارے سامنے ہے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی یا آپ کی زندگی میں جو کچھ گستاخیاں اور جو سب و شتم ہوتی ہیں اس کے نتائج کیا ہیں، یہ بھی ہماری زندگی سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت جان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں، اس سے اپنی زندگیوں کو جلا بخشیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام۔